ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہے، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائے، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ایک ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو معنی نبوت اور مقام نبوت پر اور بات ہوگی۔ ابھی تو وہ بات ہو جو رب نے کی۔ یا ایھا النبی، اب اس کا ترجمہ، یا ایھا النبی، ہاں تاکید کا ہے، یا ایو، یہ دونوں پکارنے کے لیے۔ ایو بھی ایک حرف ہے عربی میں جو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو۔ یاد دلا دوں صرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، وہاں یا نہیں ہے، ایھا النبی۔ ہم تو سنگل یا سے پکارے، تب تو اتنا برہم ہو گئے، اور اللہ ڈبل یا سے پکار رہا ہے، یا سے بھی اور ایو سے بھی۔ ہمیں سب سے پہلے خدا نے پکارا ہے، پہلے اسے روکو پھر ہم کو ٹوکو۔ جو رب نے چاہا وہی ہم سب نے چاہا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے نا؟ لمٹ سے، لمیٹیشن سے؟ اللہ نے جب پکارا تو مکان میں تھا کہ لا مکان میں؟ جبریل امین نے کلام لیا، اللہ جانے اللہ کہاں، مگر وہ وہیں سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اور اس کی شان ہے لا مکان، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں۔ اب ان کو سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جب لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا سکتا ہے تو مکان سے مکان والے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ تو نبی کا پورا ترجمہ فٹ کر لو، یا ایھا النبی کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر
غیب کی باتیں بتانے والے. اب ایسے کو بھیج کر فرماتا ہے رب یہ آئے نہیں ہیں. انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے. یہ کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے. کوئی گروہ بنا کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے. یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے. نبی تو غلام ہوتا ہی نہیں. نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا. Prophet is not slave of any prophet. Prophet is slave of Allah Almighty, not prophet. یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے غلام پھر کچھ بھی دعویٰ کرو. حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ غلام ہیں اسی لیے ہم لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. میں اپنے بارے میں بول رہا تھا، کہیں اور چپک جائے تو اس کی قسمت. I'm talking about myself. We are slave. ہم غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں محمد کے، ہم غلام ہیں احمد کے. تو محمد کا غلام ہوگا، نبی نہیں. احمد کا